بہت پرانی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک سیٹھ آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ سیٹھ آدمی بہت ہی زیادہ دریا دل تھا۔ غریبوں کی مدد یوں ہی کرتا رہتا۔ جب بھی کوئی ضرورت مند اس کو ملتا تو ہمیشہ اس کے کام آتا۔ ایک دن سیٹھ آدمی گھر سے باہر دور جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ سیر کی نیت سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ جنگل سے ہوتے ہوئے وہ کافی آگے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کسان کے پاس پہنچا جو کسان درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ سیٹھ اس کے پاس گیا اور اس سے بولا، کیوں بھائی اتنی محنت کرتے ہو تم؟ کھیتی باڑی میں اتنا کام کرنے کے بعد کچھ کما بھی لیتے ہو یا نہیں؟ سیٹھ نے کسان سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے صاحب، فصل کٹنے کے بعد 4 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ تو پھر ان 4 حصوں کا کیا کرتے ہو؟ کیسے خرچ کرتے ہو ان 4 حصوں کو؟ سیٹھ نے اس کسان سے پوچھا۔ کسان بولا، فصل کا ایک حصہ تو حکومت کو ٹیکس میں دے دیتا ہوں، دوسرا حصہ قرض چکانے میں، تیسرا حصہ ادھار دے دیتا ہوں اور چوتھا حصہ بس یوں ہی لٹا دیتا ہوں۔ ارے او کسان، تیری یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ مجھے ذرا پھر سے بتاؤ، تم ایسا کیسے کرتے ہو؟ تم خود مقروض ہو تو پھر تم ادھار کیوں دیتے ہو؟ اور جو باقی فصل بچتی ہے وہ حصہ بجائے تم رکھنے کے یوں ہی لٹا دیتے ہو؟ میری سمجھ سے یہ باتیں بالکل باہر ہیں۔ کیا تم مجھے اس کے بارے میں اچھے سے سمجھا سکتے ہو؟ اور ایسا کون سا قرض ہے جو تم ہر سال چکاتے ہو اور پھر بھی وہ قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ میرے باپ نے کسی سے ادھار لیا تھا اور وہ ادھار اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اب مجھے ہر سال اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ فصل کا ایک حصہ ٹیکس میں چلا جاتا ہے، فصل کا دوسرا حصہ میں جس کے بارے میں ادھار دینے کی بات کر رہا تھا وہ میں اپنے بیٹے کی پرورش بھی کر رہا ہوں تاکہ بڑھاپے میں وہ میرا خیال رکھ سکے۔ تو فصل کا ایک حصہ تم ایسے ہی کیوں لٹا دیتے ہو؟ ایک فصل کا حصہ میں اپنی بیٹی کے جہیز پہ لگا رہا ہوں، کیونکہ جہیز ایک فضول رسم ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسے میں ایسے ہی اڑا رہا ہوں۔ میں تمہاری باتوں کا فین ہو گیا ہوں، میں تمہیں کچھ انعام دوں گا تاکہ تمہاری مشکلیں آسان ہو سکیں۔ سیٹھ اس کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ایک اچھی خاصی رقم اس کو دی اور پھر وہاں سے چل دیا۔